اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ وسلم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا حضرات، آج ہم لوگوں نے قرآن کریم کے 9ویں سپارے کی تلاوت کی تراویح میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ابھی سورہ اعراف کا بڑا حصہ اس میں باقی ہے۔ تقریباً آدھے سپارہ کل گزر چکا ہے اور 3 پاؤ یعنی آدھے پارہ سے زیادہ سورہ اعراف ہے، اور اس کے بعد 1 پاؤ سورہ انفال ہم لوگوں نے آج تلاوت کی ہے۔ سورہ اعراف کے مضامین کل تفصیل کے ساتھ اس کی بابت باتیں ہو چکی ہیں۔ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، عقیدہ معاد کو، آخرت کو اور اس پر ایمان لانے کو کی تنبیہ فرمائی، تاکید فرمائی، وہیں ہمیں امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امم بعیدہ جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کے احوال بیان کیے کہ ذرا سوچو کہ ان کے نبیوں نے علیہم السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اور جب ان لوگوں نے ان کو نہیں قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کا کیسے عذاب ان پر آیا۔ اس میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اور حضرت سیدنا شعیب علیہم السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہم السلام مدین کے علاقے میں بھیجے گئے تھے۔ مدین کا ایک علاقہ ہے، وہاں بھیجے گئے تھے، اور وہی وہ خطہ ہے، وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہے جہاں ایک موقع پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اور وہاں جب وہ گئے تھے اور وہاں جا کر کے ان کی شعیب علیہ السلام کے بیٹے نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف بیٹیاں تھیں، اور وہ اپنے جانوروں کو لے کر کے پانی پلانے کے لیے ایک کنویں پر آئی ہوئی تھی، لیکن بڑی شرمیلا تھی، اور حیا ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ بھانپ لیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا چوڑا واقعہ، کیوں موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے۔ فرعونیوں کی ستمرانیوں، ظلم آرائیوں کی وجہ سے وہاں گئے تھے۔ تب دیکھا کہ یہ لڑکیاں ہیں، ان کے پاس جانور بھی ہیں، ان کو پانی جب پلا دیا، اس کے بعد وہ بچیاں جب اپنے گھر گئیں تو اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام، جو زیادہ تر مفسرین کا یہی رجحان ہے کہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ایک لڑکی نے کہا، ابا جان، آج ایک ایسا جوان ہم لوگوں کو ملا جس نے ہمارے ساتھ بڑا رحم کا، کرم کا معاملہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ تم تو تاخیر سے آتی تھی بکریوں کو پانی پلا کر کے، آج تم پہلے آ گئی ہیں۔ جی، انہوں نے واقعہ بیان کیا تو ان کو بھیجا ایک بیٹی کو کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ یقیناً کوئی اجنبی شخص ہے، اور اجنبی جب ہمارے شہر کے اندر آئے تو ان کی ضیافت کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا حق ہے۔ چنانچہ جب وہ گئیں اور ان کو بلایا کہ اب ابو نے آپ کو بلایا ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے کہا کہ اے خاتون، تو پیچھے پیچھے میرے آ اور میں آگے آگے چلوں تاکہ میری نظر تم پر بار بار نہ پڑے۔ کاش کہ یہ ہمیں جوانوں کے اندر یہ ہو۔ جوان، اس کے بعد تم راستہ بتاتی جاؤں چلا کر۔ اس کے بعد لمبا واقعہ ہے کہ تو حضرت شعیب علیہ السلام وہی ہیں، ان کی قوم کے اندر جہاں یہ برائی تھی کہ شرک کرتی تھی، شرک شرک شرک، میرے عزیزوں، سب سے بدترین عمل فرمایا جو اللہ کے غضب کو، اللہ کا عذاب کو دینے والی جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور شرک کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر یہ بات تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وہ کسی چیز کو لینا ہو
جی کسی سے لینا ہو تو زیادہ تر لے لیا، اور دینا ہو تو ڈنڈی مار دیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ فرمایا کہ اپنا لینا ہو تو صاحب ہے ابھی اور چڑھے گا، اس پر تھوڑا سا اور چڑھاؤ، ابھی اور چڑھے گا، اور جب دینا ہو تو ہاں چلو ہو گیا۔ اللہ نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا بتانے کے لیے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم جب باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ کی بارش برسا دی۔ پہلے ایک سائبان، بہت سخت گرمی پڑی، اور ایک جگہ ہلکی سی ہنڈی جی کچھ سایہ ہوا، کچھ بادل ہوا، اس کے پاس قوم کے سارے لوگ گھریری چھاؤں میں جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جمع ہو گئے، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسا کر کے سب کو ختم کر دیا۔ جی یہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا، جب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو منع کرتے تھے کہ ایسی حرکتیں نہ کرو، تو قوم نے کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ اے شعیب دیکھو یہ ملا گیری مت کرو، آج کی زبان میں ہمیں جو کرنا ہے وہ کرتے رہنے دو، جی ہمیں زیادہ پریشان مت کرو، ہم جیسے چاہتے ہیں جیسے زندگی گزارنے دو، اگر ایسا نہیں ہم اپنی بستی تم کو ذلیل کر کے نکال دیں گے، یا تم ہمارے ملت میں کافر بن جاؤ۔ کہ اگر ہم نہ چاہیں تب بھی شعیب علیہ السلام کو ڈراتے رہے، لیکن قوم نہیں آئی۔ آخرش اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ قوم کو ختم کر دیا گیا۔ میرے دوستو، قرآن مجید کو تاریخ کی کتاب نہیں، یہ عبرت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ برائی آتی ہو تو آج ہم لوگ توبہ کر لیں کہ بھائی دیکھو کسی کو دو تو پورا پورا دو، اور کسی کو لو تو پورا پورا لو۔ تم معاف بھی کر سکتے ہو اپنا حق، لیکن دو تو پورا پورا دو۔ معمولی لوگ سمجھتے ہیں ارے یار چلو نہ ہو گیا۔ ایک صاحب نے بتایا ایسی مارکیٹ کے اندر چند سال پیشتر گوشت لینے آئے تھے، اور گوشت لیا، صاحب نے دیا گوشت، اور اس کے بعد پاپڑ کی دکان پہ گئے تو اس میں وہ جب رکھا گوشت کو تو دیکھا کہ بجائے 500 گرام کے 450 گرام ہے جی۔ اب وہ گئے صاحب، ارے بھائی یہ کم ہے، کس نے کہا کم ہے؟ اور نہیں یہ چوری اور سینہ زوری۔ اچھا کہ بھائی میں نے کہا کہ نہیں اس کو پکڑ کے لائیے ہوئے ہے۔ اب بیچارہ سیدھا آدمی کا جاؤ تو بات ٹھیک۔ تو میرے دوستو یہ ہمارے امت مسلمہ کے اندر یہ جو برائی ہے نا بہت خطرناک برائی ہے، آج سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بستی کے اندر ہم نے نبی کو بھیجا تو حالات آئے، اللہ نے ان کو آزمایا۔ پہلے خوب خوشحالی بھی آئی، جب تک نبی کی بات کو مانتی رہی قوم خوب خوشحالی آئی، ایسی خوشحالی چاروں طرف سے رزق کی بارشیں برستی رہی، لیکن جو اللہ کی سرتابی کی، نافرمانی کی تو قوم عذاب بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی مثال دی ہے جی، وضرب علیہم مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے ایک ایسے گاؤں، ایک ایسے شہر مکہ مکرمہ کی مثال دی کہ جب تک وہ دین پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہے، نعمتیں چاروں طرف سے آیا کرتی تھی، چاروں طرف سے لوگ سوداگر آتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور خوب نفع ہوتا تھا۔ یاتی ہے رزق من کل ہر طرف سے، یمن سے، عدن سے، عراق سے، ایران سے، فلسطین سے، ہندوستان سے، چاروں طرف سے لوگ آ رہے، خوب آ رہا ہے رزق۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اللہ کی نعمتوں کی جب ان لوگوں نے ناقدری کی، انکار کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کیا کہ کھانے کو ترس گئے، پہننے کو ترس گئے، ایسا فقر، ایسا افلاس، ایسی تنگدستی، ایسی ذلت۔ قرآن نے کہا، قرآن کریم کے اندر جا کے کھول کے اس کو دیکھ لیجئے، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں۔ شرک کر یا بعض مضامین پر باتیں ہوتی ہیں تو بعض لوگوں کے چہرے پر بالکل عجیب و غریب ہوائیاں اڑنے لگتی ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر ہے، کوئی خالہ امی اور پھوپھی امی کی بات نہیں ہو رہی ہے، عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا حال بیان کیا کہ بنی اسرائیل انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ان میں حضرت سیدنا
موسیٰ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बना कर भेजा। जी, नबी बनाए जाने से पहले फ़िरौन, जिस ज़माने का फ़िरौन था, मिस्र का बादशाह, फ़िरौन को शख्स वाहिद नहीं था बल्कि वहाँ के बादशाहों का लक़ब होता था फ़िरौन। जैसे रूम के बादशाहों का लक़ब क्या होता था? कैसर। ईरान के बादशाहों का लक़ब क्या होता था? किसरा। क्यों भाई? और हमारे यहाँ क्या है भाई? सब जानते हैं, राष्ट्रपति। किसी ने कह दिया राष्ट्रपत्नी तो वावेला मच गया। मालूम ही आपको किस्सा है कि नहीं? हर जगह की इस्तिलाहात होती हैं। ये तो फ़िरऔन जो उस ज़माने में था, जिसका नाम मुफस्सिरीन ने लिखा रमसीस था। क्या था? रमसीस नाम था। इतना जुल्म करता था कि बनी इसराइल को, जो मिस्र में 70,000 की तादाद में रह रहे थे जी, उनको किसी काहिन ने आकर बता दिया कि तुम्हारे इन बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जिससे तुम्हारी तख्त ताराज ख़त्म हो जाएगी। बड़ी फिक्रदामन हो गई। अरे साहब जी, उसने कहा कि हुक्म दे दिया कि जितने बच्चे पैदा हों बनी इसराइल में सबको कत्ल कर दिया जाए और जो लड़कियां हों उनको छोड़ दिया जाए। ये होता रहा कि कुर्बान जाइए अल्लाह, जिसको रखे उसको कौन चखे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब उनकी अम्मा, जिनका नाम क्या था भाई? मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का लिहयाना या बाज़ख़त, दो नाम आए हैं। उनको फ़िक्र माम की मामता है, या अल्लाह चारों तरफ फ़िरौन की पुलिस है, अगर उसको मालूम हो जाए इस बच्चे को के बारे में तो कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने उनको एक हुक्म दिया जी कि दूध जब तक पिलाती रहो और जब ज़्यादा खदशा हो तो एक सरकंदे के टोकरे को बना करके उसमें बच्चे को रख कर दरियाई नील में डाल देना, अल्लाह के हवाले कर देना। अवहैना इला उम्मे मूसा अन अर्जिई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दुहु इलैकि वजाइलुहु मिनल मुरसलीन। क्या वाकई मज़ेदार बातें हैं। माँ की ममता अंदाज़ा कीजिए जो आपने माँ की मोहब्बत अंदाज़ा नहीं कर सकते हम। अव्वलीन सुबह, जब दोशीज़गी बनती है माँ, कर्ब से तख्लीक के होंठों पे आ जाती है जान, देखती है अपना बच्चा माँ इस अंदाज से, नक्श को जैसे मुसव्विर देखता है नाज से। आहा, क्या कहने वाले का जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, उनको सरकंदे के टोकरे में डाल दिया, दरिया के हवाले कर दिया। अल्लाह का हुक्म था, कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम, उनका बेटी फ़क़ुस्सी, इसके पीछे पीछे देखती जा। अजीब अंदाज कीजिए, को मामूली बात है। चुनांचे देखती गई। आखिर फ़िरौन अपनी महारानी के साथ, महारानी का नाम था, फ़िरौन की बहुत सारी बीवियाँ थीं, आसिया बिन्त मुज़ाहिम उनका नाम था। वो तफरीह के लिए नील के किनारे आए हुए थे। तब देखा कि एक खेल रहा है मौजों के साथ, एक हुक्म दिया अपने लोगों को, भाई इसको उठाओ। और जैसे ही उसको खोला तो चांद जैसा चेहरे वाला एक बच्चा, ओहो, अल्लाह ताला ने उसकी मोहब्बत दिल में डाल दी। फ़िरऔन की कोई औलाद नहीं थी। आसिया ने कहा मैं इनको अपना बेटा बनाऊंगी। फ़िरऔन के दिल के अंदर शैतान ले डाला, जो हर जगह डालता रहता है जी। करे कहीं ऐसा तो वही बच्चा तो नहीं है जिसके बारे में हमें काहिनों ने कहा था जी। बहरहाल महल के अंदर वो जब बच्चा गया तो सब का प्यारा। अब ये है कि आसिया बिन्त मुज़ाहिम के दिल के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत आ गई थी जी। अब वो महारानी वो है, अब दूध पिलाने वाला किसी के दिल बच्चा कबूल नहीं कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम किसी के नहीं कबूल, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है, चलिए आप लोग जानते हैं तकरीबन जी। उसके बाद यही पहुँचती हैं हज़रत मरियम मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, और कहती भी का वो आसिया रो रही थी, क्या होगा इस बच्चे का, अगर दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगा, ये क्या होगा बगैर किसी। लगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पहुँचती है और कहा कि हमारे कबीले में हमारे पास एक ऐसी खातून है, कैसा भी बच्चा हो उसका दूध पी ही लेता है, अगर आप कहें तो उसको बुला लाऊं। आहा, कैसे अल्लाह पालता। चुनांचे कारबा क्यों नहीं ये, जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को बुलाया गया, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में लिया, फ़ौरन छाती की तरफ मुतवज्जह होकर दूध पीना शुरू कर दिया। अब उस मौके से अल्लाह ने डाला, देखो फ़ौरन तैयार मत हो जाना, बल्कि कहना कि भाई मेरा भी एक बच्चा है, मैं उसको अपने घर में दूध पिलाती हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं इस बच्चे को वहीं ले जा करके दूध पिलाऊँगी, यहाँ नहीं। ठीक। फ़िरऔन ने बहुत कहना ऐसा नहीं हो सकता है।
اب کہا کیسا ہے کہ میں تنخواہ بھی باندھ دیتی ہوں جی لیجیے صاحب، اور تنخواہ بھی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اپنے وہاں جا کر کے یہ ہوا کہ تم آ کر کے یہاں ان کو دودھ پلا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، فلاں چاہیے۔ اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ دودھ پلا رہی اور دشمن کے گھر سے روزینہ پا رہی ہیں۔ یہ اللہ دیکھو کیسا، ظاہری طور پر نہیں، انسان کا ظاہر برین کام نہیں کرتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو ایک موقع ہوا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مدین سے بھیجا نبی بنا کر کے، جب واپس ہو کر اپنی اہلیہ، اور اہلیہ کا نام کیا تھا بھائی جی حضرت صفورہ، ان کو لے کر کے اور آ رہے تھے ٹھنڈ رات، چنانچہ طور سینا کے قریب آئے، سخت سرد رات تھی اور بیوی حاملہ تھی جی، آگ کی ضرورت تھی گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ میں ابھی آگ کہیں تلاش کرتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے درخت کے قریب آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ کہا یہ تو بڑی مزدار بات ہے۔ چنانچہ جو آگ کے قریب ہوئے، آگ ان سے اور ہٹتی گئی، اور قریب اور ہٹتی گئی جی۔ اس کے بعد آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی آگ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کہاں گئے تھے بھائی؟ آگ لانے کے لیے۔ کیا مل گئی؟ نبوت مل گئی ہے۔ وہ دیکھو اللہ کی قسمت، اللہ ایسے یہ۔ چنانچہ بہت لمبے لمبے قرآن مجید میں واقعات ہیں۔ اس کے بعد جب نبی بن کر کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، کہا اے اللہ، معذرت کی کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ زبان میں لکنت سی ہو گئی تھی کہ اے اللہ آپ مجھے نبی بنا رہے ہیں اور فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، میں نے ان کا میں مجرم ہوں ان کی نظر میں نے قبطی کو مارا تھا، بہت بڑا واقعہ ہے، وہ مر گیا تھا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے وہ قتل کر دے۔ کہا اے موسیٰ بالکل مت گھبرا، میں دیکھوں گا، انی ارا واسمع معکم جی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا جب دعوت دی اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے بھائی حضرت ہارون کو بھی تمہارا ساتھ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ دونوں گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں بات پیش کی جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فرعون نے کہا اچھا کہ وہی ہے جو میرے محل کا پروردہ ہے، آ گیا۔ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، نبی ہوں، اللہ کی بات مان، اور جو بنی اسرائیل کو تم نے بڑی بے عزتی کے ساتھ ذلیل کر رکھا ہے، تو ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا ہے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے، تو ان سے بیگار کا کام لو، فوراً ان کو آزاد کرو۔ کہا تم نبی کہاں، کیا لے کر آئے ہو؟ آج پڑھا گیا واقعہ، کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ میں ایک عصا لایا ہوں اور ایک ید بیضا لایا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا اپنے ہاتھ کو یوں ڈالو اور نکالو تو چما چم، ٹھیک ہی نہیں؟ ہاتھ بغیر کسی مرض کے، کسی بیماری کے، اور ہاتھ۔ اچھا اور بھی اللہ معجزہ دے سکتا تھا۔ محدثین اور مفسرین عجیب بات لکھتے ہیں کہ فرعون چونکہ بڑا سرکش تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دشمن تھا، اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ پہلے لاٹھی دی کہ جہاں چاہو گے اس کو ڈالو گے سانپ بن جائے گا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں لے جاؤ گے بغل میں تو یہ ٹارچ کا کام دے۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں جب گئے اور پیش کیا کہ بھائی میں اللہ کے دلیل معجزہ لے کر آیا ہوں۔ کہ اچھا کیا ہے وہ؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ جیسے ہی ڈالا اور وہ صاحب بالکل اژدہا ثعبان مبین، اژدہا عام صاحب نہیں، اژدہا بناتا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور فرعون نے دیکھا، لکھتے ہیں مفسرین کہ دربار میں جو کچھ تھا اس اژدہا نے نگلنا شروع کر دیا، سب کو نگلنا، فرعون سے ہو نہیں سکا، فوراً بھگا اور ایک اوپر جا کر کونے میں چھپ گیا دیکھتے ہوئے منظر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں چھپو گے؟ یوں ان کا کہا کہ ایک ٹارچ بھی لمحہ لو۔ اب فرعون گھبرا گیا، اب کیا ہوگا صاحب؟ پر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور کہا بات مانو گے؟ جو قومیں ایسے نہیں مانتی، کہتے ہیں نا جو بات سے نہیں مانتے اس کو لات سے منوایا جاتا ہے۔ اللہ دیکھو ایسا ہے کہ نہیں، اللہ نے لات۔ اور اس کے بعد کہا کہ
فرعون نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں جادوگر کو بلاؤں گا، تم جادوگر معلوم ہوتے ہو اور تم دونوں اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں مصر اس کی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہو، اس کا مقابلہ جادو سے ہم کریں گے۔ چنانچہ ایک تاریخ طے ہو گئی، نیروز کا دن تھا، لمبی چوڑی بات ہے بھائی، سمجھ گئے؟ میں تو گھڑی کی سوئی کو دیکھتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کے لیے، لیکن قرآن مجید کے مضامین کہتے ہیں ابھی اور ابھی اور ابھی اور۔ بہرحال عزیزو، تو بات یہ ہے کہ پھر اب جادو طے ہو گیا، اس کے بعد مناظرہ طے ہوگا دونوں میں، جادوگر آئے بہت بڑی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام، اور آ کر کے دیکھو دنیا والے کیا کہتے ہیں کہ اب اے فرعون اگر ہم لوگ کامیاب ہو گئے تو کچھ ملے گا، کیا ہے ہمارے لیے؟ فرعون کہا ارے بھائی تم راج پاٹ کا مالک ہو جاؤ گے، جاؤ ہے کہ تمہیں اتنا انعام ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سمجھایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اے ساحرو، اے جادوگرو، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ اچھا کہا کیا تم خود ڈالنا؟ جادوگروں جلدی سے کہا اے موسیٰ تم پیش کرو گے یا ہم پیش کر دیں؟ گویا کہ ہم پہلے پیش کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا چلو پیش کرو، اور ان لوگوں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں جو لے کر کے آئے تھے جیسے ہی ڈالا تو سب سانپ کی شکل میں کوئی ناچ رہا ہے، اس پر لوگوں نے زیبق، آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، زیبق ڈال رکھا تھا جس کی وجہ سے سورج کی تمازت جیسے پڑتی ہے تو کچھ حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ سب دکھا جہاں تو سانپ سانپ سانپ، اگر ایک سانپ آ جائے تو صاحب وہاں سب مانو مسجد خالی ہو گئی، ہوتا ہے نا، وہاں سانپ ہی سانپ ہے، یہ سانپ ہی سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القیا موسیٰ، تم ڈال۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی چھوڑی وہ ایسا اژدہا بنا کہ جتنے سانپ تھے سپولے تھے سب کو نگلنا شروع کی دیا، اور ہے کہ وہاں ایک چٹان رکھی ہوئی تھی اس کو بھی نگل لیا، اور جو چل رہا تھا اژدہا تو ڈھر 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 کی آواز آ رہی تھی، اور فرعون باقاعدہ بادشاہ تھا نا، وہ اپنا مچان بنا وہاں دیکھ رہا تھا، اس کی طرف بڑھا، فرعون بھگا وہاں سے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا، اور راتوں رات لے کر کے ان کو نکلے۔ یہ سب واقعات آج پڑھے گئے جو میں بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس وقت کس طریقے سے وہ گئے، اور جانا تھی ادھر سے تھوڑے سے خطا ہو گئی کہ بجائے وہاں جانے کے دریا کے راستے میں چلے گئے بحر احمر، بعض لوگ سمجھتے ہیں نیل میں فرعون غرق ہوا، نہیں، بحر احمر کی طرف۔ اب دیکھا صاحب صبح ہو رہی تھی، دیکھا تو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، اس کے موجیں ہیں تلاطم خیز، جی، اور فرعون سے دیکھا، فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ارے صاحب، تو نتیجہ یہ ہے کہ پیچھا کیا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا ہوگا، آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، پیچھے سے دشمن کے لشکر ہے، کیا ہوگا، اب تو مارے گئے، ادھری کے نام تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ہرگز نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا۔ چنانچہ جب فرعون قریب آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا سمندر پہ ڈنڈا مار اور راستہ بن جائے گا۔ اللہ کے حکم سے جیسے ڈنڈا مارا سمندر کے اندر بالکل راستہ خشک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم 70,000 کو لے کر کے پار ہو رہے ہیں۔ فرعون نے جب دیکھا تو کیا کہا معلوم ہے کہ دیکھو میں خدا ہوں نا، دریا نے مجھے ان کو پکڑنے کے لیے راستہ دے دیا ہے۔ اچھا، ہمیشہ ہی سوچتا ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ باقاعدہ جب وہاں وہ پہنچا تو فرعون ایک گھوڑے پہ سوار تھا، جی، اور گھوڑا جو ہے بڑا چالاک تھا۔ اس نے کہا کہ جی جانے سے تھوڑا سا باز آ رہا تھا، اس کو وہ دیکھ رہا تھا منظر، لیکن حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ایک گھوڑی پہ سوار ہو کر کے آئے، اور باقاعدہ وہ دریا سے گزر رہے تھے۔ اب گھوڑے نے جو دیکھا یہ گھوڑی جا رہی تو میں تو گھوڑا ہوں، اس کو تھوڑا سا اور پیچھا کیا، اور پورا لشکر اس کے پیچھے پیچھے۔ یہ فرعون کا لشکر جب پورے کے پورے دریا کے اندر وہ پہنچ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب پار ہو گئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تو مارنا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔ اے موسیٰ ابھی نہیں، آ رہے یہ نا بھی دیکھیے صاحب، بغیر ٹکٹ کے تماشا دکھایا جائے گا۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے ہیں اور جیسے مارا تو معلوم ہوا پورا دریا پھر مل گیا، اور فرعون غرق ہو گیا، ساری قوم غرق ہو گئی۔ اللہ اسے مانتا ہے۔ اس کا واقعہ بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ جی اب اس کے بعد جب پار ہو کر کے دریا گئے، جو قوم شیطان ہوتی ہے نا، شرنگیز، جی ان کی شرنگیزی ہمیشہ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ دریا پار ہو کر کے جب وہ گزرے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، دیکھا کہ کچھ قوم ہے جو اپنے معبودوں کے سامنے جی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، کچھ
بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ کتنا اچھا ان کا ایک بت ہے، ایسی بنا دو نا ہمارے لیے۔ ان کا یار تم عجیب قوم ہو، اللہ نے تم کو نجات دیا تمہارے ازلی دشمن سے، اور یہاں اللہ پھر بھی یہ حرکتیں کرتے ہو، ان کو تو ہلاک، ان متبرن تو ہلاک ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا چوڑا واقعہ میں کیا گھڑی کسی کو اجازت نہیں دیتی مجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم وادی تیہ کے اندر اپنے قوم کو لے کر آئے ہو، زندگی گزارنے کا آداب کے لیے کوئی دستور حیات چاہیے، کوئی کتاب چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو 30 دن روزے رکھنا، روزہ رکھنا، روزہ ایسی چیز ہے، اس کے بعد میرے پاس آنا تو میں تمہیں کوئی توریت دوں گا، کتاب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے جب گئے ہیں تو حضرت ہارون بڑے بھائی کو ان کو ذمہ دار بنا دیا کہ اخلفنی فی قومی واصلح، کہ اپنی قوم کی جانشی کرنا، ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور ان کو بھاگنے مت دینا۔ چنانچہ جب وہاں پہنچ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دی، جب دیکھا ادھر قوم نے کیا کیا، ان میں سے ایک شخص تھا سامری، اس نے باقاعدہ کیا زیوروں سے باقاعدہ ایک بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بھی اتفاق سے انداز سے بنایا۔ کیسے بنایا اب اس کے پیچھے واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں پہ ٹاپ رکھتی تھی وہاں سے زندگی کے آثار ہوتے تھے، تو سامری نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ کیوں دیکھا تھا؟ اس میں واقعہ ہے کہ بچپن میں اس کی ماں نے بھی اس کو الگ کر دیا تھا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ فرعون ذبح کر دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ روز بھیجتا تھا، ایک انگلی میں شہد اور ایک میں دودھ، اور بچے کو پہاڑ کے غار میں جا کر کے چٹاتا تھا۔ اس سے وہ پہچانتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کو جب دیکھا کہ جب باقاعدہ جہاں وہ ٹاپ رکھتی ہے اور زندگی کا آثار ہوتے ہیں، تو قوم کے سارے لوگوں کو جو بنی اسرائیل سے جن لوگوں نے زیورات کو عادت پہ لیا تھا ایک گڈھے میں رکھوایا اور بچھڑا بنا دیا، پرستی شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے تو 30 دن اور مسواک کر کے چلے گئے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ مسواک کر کے آئیں، آپ 10 دن اور انتظار کیجیے۔ فَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 دن کے بعد 40 دن چلا کتنے یہ۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر آئے کہ دیکھا قوم کی حالت ہی عجیب ہے، بچڑے کی پرستش میں ہے۔ اس کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا، جلالی تو تھے ہی، جلال آیا اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی حضرت ہارون کی اور کہا کہ ہم نے کیا آپ کو اس لیے جانشین بنایا تھا کہ قوم کو بہکنے دیں اور میرے راہ کو نہ اپنائیں؟ بہت سمجھایا کہ میں ڈر تھا کہ یہ قتل کر دیتے، میں نے بہت سمجھایا، ساری ذمہ داریاں طے کر دی، لیکن قوم ماننے والی نہ تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کی، ربنا ادخلنا ربنا اغفر لنا ولاخی اور اس کے بعد پھر واقعہ آیا۔ ارے بہت لمبا چوڑا واقعہ میں کیا بیان کروں، مناسب نہیں لگتا ہے واقعات تو قرآن مجید کے آیتوں کا بھی ترجمہ بیان کر رہا ہوں اس کو لگاتار، سمجھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر بہرحال بہت سے واقعات ہیں۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم فرمایا کہ جن کو نبی بنایا، نبیوں کو سردار بنایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اللہ کے رسول جب نبی بن کر کے آئے تو اہل کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، فرمایا کہ کتاب توریت کے اندر بھی آپ کے ذکر کو، آپ کی صفت کو پڑھتے ہیں، انجیل کے اندر بھی پڑھتے ہیں، فرمایا اس پر ایمان لاؤ، فآمنوا يَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، آپ کو نور کہا گیا، نورانیت۔ کیسے نبی ہم سب کو ملے، ہم لوگ کیا کہ سوچیے ذرا، آپ کو کوئی مانگا تھا اللہ سے؟ ہمارے ایسے کہ نبی علیہ السلام کو دیا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کو اور بھی واقعات کے سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی پکڑنے سے منع کر رکھا تھا، اور سمندروں کے اندر یا دریاؤں کے اندر سنیچر کے دن خوب مچھلیاں آتی تھی، اوپر اٹھاتی تھی، شرع اپنے منہ کو، لو آئی ایم پریزنٹ ہیئر، میں موجود ہوں یہاں، مچھلیاں گویا کہ۔ اور جب سنیچر نہیں ہوتا مچھلی نہیں آتی، دن میں پڑے ہوئے صاحب مچھلی کے شکار کرنے والے سمجھتے ہیں۔ یہی ان لوگوں نے ایک حرکت کی، ایک چال چلی، کچھ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، چال چلی کہ یہ کوئی گڈھا کھود دیا اور گڈھے کے اندر پانی کے ساتھ مچھلیاں آ گئی، اور سنیچر کو شکار نہیں کرتے تھے۔ جب سنیچر گزر جاتا تو سنڈے کو، یعنی سنڈے کو کہتے ہیں اتوار کو باقاعدہ وہ شکار کرتے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ کو ان کی تدبیر، میں نے منع کیا تو دنیا حرکت کی، اللہ تعالیٰ نے بدلے میں فرمایا کہ خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، بندر بنا دیا۔ فرمایا ایک قوم حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی،
جب ان کو سمجھاتے کہ کلمہ تعظون قوم اللہ مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم لعلهم يتقون. ارے کیوں ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہو یار؟ یہ کا اس لیے تاکہ اللہ کے پاس حجت تمام کر دو. اے اللہ جو تین نے ہمیں دین بھیجا تھا ہم نے تو پہنچا دیا تھا. یہ ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے. اپنی بات تو پہنچا دو. منوانا ہمارا کام نہیں, منوانا تو اللہ کا کام ہے. منوانا تو ہمیں کیا دینا چاہیے. اور فرمایا جہاں بھی دیکھو نماز نماز نماز. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے نماز قائم کرنا, اللہ کے وسلم کو نماز قائم کرنا, ہر حال میں نماز ہے. نماز اتنے محترم بشان عمل ہے جی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے واقعات بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ جب توریت ملی اور فرعونیوں نے کہا کہ ہم مانیں گے, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو کہا صاحب ارے توریت آئی ٹھیک ہے لیکن ماننے کو کہاں گیا ہے. بالکل آج ہمارا حال ایسا نہیں ہے. بس قرآن مجید میں رہا کرے جی. ہم کو تھوڑے کہا گیا ہم شادی اپنے حساب سے کریں گے, عقیقہ اپنے حساب سے کریں گے, دعوت اپنے حساب سے کریں گے, صوم کشائی اپنے حساب سے کریں گے. وہ کہ ہم بغیر دستور کے ہیں. اللہ نے کہا اچھا. کوہ طور کو اللہ نے اکھاڑ کر کے اس بستی پہ لٹکا دیا. وَإِذْ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ اب گرا تب جائیں گے جی. ہاں صاحب ہاں بھی کوئی عمل کریں گے نہیں. ایسے نہیں مانتے تو ایسے منع کریں. جب اللہ نے طور کو ہٹا لیا اب کہنے گے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے عمل کر لیں گے جی. یہ حرکتیں بالکل امت مسلمہ سے نہیں ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, حضرت فرما رہے ہیں ارے ایسا کرو, ہاں کریں گے. ارے یار مولوی لوگ تو کہتے رہتے ہیں. میرے دوستو عزیزو, یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہمیں پرانی قوموں کے واقعات کو بیان کر کے ہمیں چاہتا ہے کہ عمل ہم اس پر کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. ابھی آدھا پارہ میں ہی پہنچا ہوں بس صرف اونلی سمجھ گئے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جی بالکل معمولی شکل میں روحوں کو پیدا کیا ضرورت کی شکل میں, اس وقت اللہ نے کہا تھا ہم سب موجود تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی روایت ہے, فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ہم سب عالم ارواح تھے. اللہ نے ہم سب کو پیدا کر دیا تھا, سب کو, آدم سے لے کر اینم تک ان کی ضروریت سے. اللہ نے وہاں ایک عہد لیا تھا ہم سے. ارے بھیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ بالکل اللہ آپ رب ہے ہمارا. قالوا بلا شہدنا, ہاں کیوں نہیں آپ ہوں. یہ فرمایا جس کا تعارف وہاں پہ ہو گیا تھا کہاں عالم ارواح کے اندر. عالم کتنی بھائی؟ ایک دم عالم ارواح میں تھے, ہمیں اللہ نے پیدا کیا. عالم ارواح سے پھر عالم ارحام میں اپنی ماؤں کے بطن میں کے اندر آئے. وہاں 9 مہینے گزار کر کے پھر کہاں ہیں ابھی اس وقت؟ تیسری دنیا میں, عالم اقوان کے اندر ہے. یہ تیسری دنیا ہے. نہ شکم مادر کا یاد ہے اور نہ عالم ارواح کا یاد ہے. یہ یاد ہے یا یاد ہے نا. پھر اس کے بعد ہمیں جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا پھر عالم برزخ میں ہم چلے جائیں گے. یہی عالم برزخ میں ہم رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. یہ چوتھا. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد پھر عالم حشر میں چلے جائیں گے جمع ہو کر کے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. یہ عالم یہ کون سی دنیا ہوگی؟ ارے بولیے نا, 5واں. اور عالم حشر کے بعد پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما دے گا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. کسی کو جنت میں جنت کا جاؤ بھائی چلے جاؤ, اور کسی کو جہنم میں اللہم احفظنا منہ. یہ تو پھر کہاں جائیں گے بھائی؟ وہاں وہ کون سی دنیا ہوگی؟ ارے بولو نا. کچھ لوگ ہیں منگل کو نہیں بولتے ہیں. ہاں کیوں بھائی؟ کون سی دنیا ہوگی؟ چھٹی. اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. دنیا بھی ہم کو 6 ملی ہے. 2 دنیا چھوڑ آئے پیچھے, تیسری چل رہی ہے اور ابھی 3 باقی ہے. لیکن یاد نہیں, ہم اسی میں مگن ہے صاحب. ارے صاحب کفار کہا کرتے تھے نا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون ہیہات ہیہات لما توعدون. میرے دوستو یہ آزمائش کا موقع, سیکھیے. ہم سب کے نبی علیہ السلام درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ حبیب. کیسے ہمیں تلقین کر گئے, قرآن جیسی نعمت کیسے ملی ہے. اس کے بعد میرے دوست اور بھی بہت سارے مضامین بیان کرنے کے بعد اخیر میں فرمایا جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے باقاعدہ اس وقت اللہ کے حمد و تسبیح میں مشغول ہیں, اور کبھی بھی وہ تکبر اللہ نے جیسا کہہ دیا ویسا کر دیا ویسے کرنے کے لیے لا یستکبرون. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے سجدہ بھی کیا تھا. یہ سورہ اعراف مکمل, اور بھی بہت سارے مضامین میں چھوڑتا گیا. اس کا سورہ انفال ہے. یہ اس کے سورہ انفال کے اندر مختلف خاص معرکہ بدر 2 ہجری کے اندر پیش آیا, اس کا ذکر ہے. کیسا اللہ کے رسول اللہ مدینے سے نکلے اور کتنے لوگ تھے بھائی بدر میں؟
313. کتنے تھے؟ جے پور سے بتاتے ہیں جودھ پور 313 کلومیٹر ہے نا جی. تو 313 کلومیٹر. اور کفار باقاعدہ پورے جنگ و جدال کے سامان کے ساتھ آئے تھے. لیکن قربان جائیے جب اللہ کی مدد, اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو مسلمانوں کو باقاعدہ فرشتوں کی مدد آئی, اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس انداز سے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کھجور کی ایک ٹہنی کو لے کر کے, کافر آتا تھا تو ہم یوں کرتے تھے, اس کی گردن الگ ہو جاتی تھی. کیسی مدد آئی. آج بھی ہم کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. وہی قرآن ہے, اسی صحابہ کے اولاد میں ہم لوگ ہیں, اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت ہے. کیا فرمایا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور جگہ جگہ حالات آ رہے ہیں, فرشتے کس طریقے سے آ رہے ہیں. بہرحال تو میرے دوستو بدر کا واقعہ ہے بڑی لمبی. اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب رسول تمہیں دعوت دیں فوراً تیار ہو جا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے, نفل نماز. اللہ کے رسول کا کعب, اور ان کا جلدی جلدی نماز پڑھ کے جاؤں گا. پوری نماز کی اور اس کے بعد پہنچے. کہ کعب میں نے تم کو بلایا کہ اللہ سنا میں نماز میں تھا. کہ کون سی نماز پر؟ فرض نفلی. کہ نہیں, جب نبی بلایا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آنا چاہیے. یہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. لمبا چوڑا واقعہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اور نبیوں پر کہ امتوں کا حال یہ تھا کہ کوئی معمولی غلطی کرتی تھی تو عذاب آ جاتا تھا. ہم سب کے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ نے فیصلہ فرض دیا, ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو بحیثیت قوم کے کبھی ہلاک نہیں کرے گا عذاب دے کر کے. ہاں بعض قوموں پر عذاب آ سکتا, افراد پر عذاب آ سکتا ہے, لیکن بحیثیت قوم کے پوری, جیسے قوم عاد, یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. امت مسلمہ کبھی بحیثیت امت کے کبھی ختم نہیں ہوئی. اس اللہ سے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے راہ جیتے جی عذاب نہیں آئے گا. اور جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, گناہوں سے معافی مانگتی رہے گی, عذاب نہیں آئے گا. آہا کیسا مزدہ دے دیا. استغفار کرتے رہیے. اب استغفار پر باتیں آئی ہیں, اتنے مضامین قرآن مجید کی آیتیں آ رہی ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے بیان کرو مجھے بیان کرو, بٹ گھڑی کی سوئی انومتی نہیں دیتی میرے دوستوں. بہرحال اور پھر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ تالی بجانا. ما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیہ, سیٹی بجانا. آج اتنے شور شرابے کرتے ہیں نا, دیکھ چل رہی ہے کچھ چل رہا. امت مسلمہ کے اندر قوالی پہ تو آپ کو مزہ آ رہا ہے, مؤذن کے اذان کی حی علی الصلاۃ پہ مزہ نہیں آ رہا ہے. میرے دوستوں بالکل کافروں سے ملتی جلتی بات ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے فضل و کرم سے. اس کے بعد اور بھی بہت سے واقعات ہیں. اس پر اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد یہ پارہ نواں پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصل مضامین